سانو پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ والے پاسے منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں، اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے۔ انہوں بھی اللہ نہیں ٹورنا، انہوں بھی اللہ ہی جانے کے دھیان کرے۔ آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے، ایک وابی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس، مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں، مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے، نہ غوث مشکل کشا ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے۔ اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاک اللہ ہے، اے نوح پاک اللہ ہے، اے ابراہیم پاک اللہ ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ ہوں دسو جی، سارے نبیوں کو پھر بھرا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس۔ رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے۔ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے، اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اِذَا بُوْكِلَا مُحَمَّدُ، زور سے بولو صلی اللہ، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے، وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر آئے گا، لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا، کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا۔ تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی نہیں، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی نہیں، اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا۔ ان کی کامن سینس دیکھ لیں، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی ہے، یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے، اور بایزید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ، اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا۔ نکلو ادھروں ہے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیوائی اعظم من لیوائی محمد کے ماننے والوں، تمہارا کیا لینا دینا؟ تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں، اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے تو بایزید بستامی کے پاس جانا ہے نا، اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا، ہماری تو دعا ہے تمہیں، بد دعا نہیں میں کہتا، دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بایزید کے ماننے والے ہیں، اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں، اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے، آپ نے جانا ہے بایزید بستامی کے پاس، اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے، نہ سو ادھروں۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے، کہتا ہے کہ جی کتنا پیارا شرک ہے جو ہم سب کے سب مل کر کریں گے۔ یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شرک کہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی؟ پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے۔ اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دی ہے، حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا، یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے۔
لیکن ان کی ڈاکٹرن میں گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں. اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہیں تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے. فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے, ایک بڑا ہوتا ہے, اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, باقی سارے کافر, ہم مسلمان, ہم تو چندے بھی تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, مسجد کوئی الگ نہیں بنائی, وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے, ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے, ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے, چندہ بک الگ کر کے گئے. یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی. اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی. اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, گند پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں, یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا, انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں, انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے, گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا, قصور انجینئر صاحب کا نہیں, قصور ہمارے بزرگوں کا ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا, تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, جیل میں نہیں ہوں گے. یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, وہ انجینئر نہیں ہوگا. بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بایزید بستامی کے ماننے والوں, جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے, کتابی ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تخت مشق نہ بنتے. میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے. میں نہیں چھڑنا کوئی پاپا, چولہا تو اڑیاں لا کے رکھ دینی نے. ایک چیز تھی رسول اللہ تو توبہ کی تھی جنا, حالے تو بہت کچھ باقی ہے. ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ان کے 5-6 جملے ہیں انشاءاللہ میں اسے مختصر سے وقت میں ریبٹل کروں گا تاکہ جو بریلوی عوام ہے نا ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں, چندے کھا رہے ہیں, جائیدادیں بنا رہے ہیں, آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی, لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا. ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضرت باجدید بستامی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا. کیسے ہوگا یہ؟ تو پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں
حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیع کوئی نہیں، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیع کوئی نہیں، اس جہلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا حضرت. اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے. اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تہمت لگائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں، اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، کتابیں تم لوگ چھاپ رہے ہو، مناظرے کر رہے ہو. غدار ہیں یہ لوگ، یہ تو درمیانے لوگ ہیں. اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے. اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہم السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ محدثین. یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے، امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے. دھوکہ دینا بند کرو. تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا. 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا، 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے. کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں. وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی، وہ درمیان کے لوگ ہیں. یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا کریں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے، یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو. لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے، ہمارے نبی کا نام لوگے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی. آج بھی جو یو این او میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر، جو ان کے حقوق ہیں، وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں. اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے. اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے یہی آیت ہے، یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر ختم ہوگی بات. لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے، ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی. تو انشاءاللہ تعالی میں مختصر سے وقت میں توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات عوام الناس تک، خصوصاً بریلوی پبلک تک پہنچانے کے لیے
اس پوری جو ان کی تقریر کے اندر جو اقوال زرعی ہیں ان کو انشاءاللہ ریبٹل کروں گا، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.